لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. اب 8 ذوالحج کا دن آپ نے مینا میں گزار لیا، وہاں آپ نے نمازیں پڑھ لی، جو 4 رکعتوں نے نماز تھی وہ قصر پڑھ لی. اب اصل دن شروع ہوا 9 ذوالحج کا، اس میں آپ نے عرفہ جانا ہے. تو سورج طلوع ہونے کے بعد آپ نے عرفات کی جانب جانا ہے اور تلبیہ پڑھتے رہیں، تکبیرات پڑھتے رہیں. اور ممکن ہے کہ آپ کو گروپ والے رات ہی میں لے جائیں عرفہ، یہ بھی ممکن ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ رات میں بھی لے جاتے ہیں تو بہرحال آپ نے وقوف وہیں کرنا ہے عرفہ میں، آپ رات میں بھی وہاں جا سکتے ہیں. تو وہاں پر پہنچیں اور پھر آپ نے وہاں پر تلبیہ کرتے رہنا ہے، تکبیرات پڑھتے رہنے. صرف انتہائی ضرورت کا سامان جو آپ نے اپنے مینا کے خیمے میں جو سامان رکھا ہوا ہے اس کو اسی خیمے میں رہنے دیں. ہاں قیمتی سامان ساتھ لے لیں تاکہ چوری نہ ہو جائے. اور جو ضروری سامان ہے آپ کا انتہائی ضروری، کیونکہ آپ نے کوئی کپڑے ساتھ نہیں رکھنے، آپ نے کوئی اور چیزیں ساتھ نہیں رکھنی، صرف کھانے پینے کی چند چیزیں اور جو آپ کا موبائل فون ہے اس طرح کی چند چیزیں وہ اپنے ساتھ رکھیں. یا جو آپ نے جو مزدلفہ ہے اس رات جو آپ نے خیمہ وغیرہ رکھنا ہے ساتھ اپنے، وہ اپنے ساتھ لے لیں، باقی سامان اپنے خیمے میں چھوڑ دیں. تو 9 ذوالحج کو آپ نے عرفہ پہنچنا ہے. کوشش یہ کریں کہ زوال ہونے سے پہلے پہنچ جائیں، زوال آپ ہونے سے پہلے عرفہ پہنچ جائیں. اور اگر آپ اس سے پہلے ہی عرفہ میں موجود ہیں تو بہت بہتر ہے. اور کوشش یہی کی جاتی ہے گروپس کی طرف سے کہ زوال ہونے سے پہلے لوگوں کو وہاں پہنچا دیا جائے. عرفہ کی بڑی فضیلت آئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، کہ سب سے زیادہ جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے وہ عرفہ کا دن ہے. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں پر ان حاجیوں کے ذریعے فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے. عرفہ کا دن جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ حاجیوں کے بہت قریب ہوتا ہے. اور اس دن پھر آپ نے دعاؤں میں جان لڑا دی. جو دعا آپ کے ذہن میں ہے، جو آپ مانگنا چاہتے ہیں، جو اپنی زندگی میں آپ لینا چاہتے ہیں، جو آپ آخرت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ترتیب بنا لیں، لسٹ بنا لیں کہ میں نے اس دن اللہ سے یہ مانگنا ہے. اور اللہ رب العالمین دینے پر تلا بیٹھا ہے. آپ کو صرف ہاتھ اٹھانے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن طویل دعا فرمائے، طویل دعا. تو اس دن کے لیے پہلے سے آپ دعائیں اپنے ذہن میں رکھیں، آپ نے کیا دعا کرنی ہے، کس طریقے سے کرنی ہے، کیا آپ نے مانگنا ہے. اللہ رب العالمین اس دن لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. آپ کے ذریعے سے، حاجیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے. تو یہ بڑا ہی فضیلت والا دن ہے. اس کی آپ نے بھرپور تیاری کرنی ہے پہلے سے، ذہنی طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی. عمل آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں پر ظہر اور عصر دونوں نمازیں آپ نے ظہر کے وقت میں پڑھنی ہے. کیوں پڑھنی ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا زندگی میں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں پڑھا. عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں پڑھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نمازوں کو ملایا اور دونوں نمازوں کو جمع کر کے قصر پڑھا. ظہر کو بھی 2 رکعت، عصر کو کے لیے بھی 2 رکعت. ایک دفعہ اذان ہوئی، 2 دفعہ اقامت ہوئی. اور یہی سنت طریقہ ہے. اور ظہر کی نماز سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا فصیح و بلیغ ایک اسلام کا ایک پورا چارٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جو ہے وہ بیان کر دیا تھا ہمارے لیے. تو وہ خطبہ جو ہے وہ خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن ظہر سے پہلے دیا تھا. تو لہٰذا ہم بھی بلا چوں و چرا، کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں تھے اور چونکہ ہم یوں ہیں، اور چونکہ ایسا تھا اور چونکہ ویسا تھا، ایسی کوئی علت حدیث میں بیان نہیں ہے. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسافر تھے، ہم مسافر نہیں ہیں. چونکہ ایسا تھا اور چونکہ ویسا تھا، یہ علتیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑنے کے لیے ہے اور کوئی وجہ نہیں. آپ یقین مانیے کہ عرفہ سے افضل دن پورے حج میں نہیں ہے. اور اس دن بھی اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل نہ کریں تو کس دن کریں؟ جو حج کا سب سے عظیم دن ہے، اس دن بھی اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل نہ کریں، وہ دن بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہ گزاریں، تو کون سا دن ہے جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاریں؟ تو لہذا اپنے اپنے اقوال، اپنے اپنے معاملات ایک طرف رکھ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اٹھا لیجئے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جیسے کیا ہے ویسے ہم نے کرنا ہے. کسی صحابی نے سوال نہیں کیا. مکہ کے لوگ بھی موجود تھے، مدینہ کے لوگ بھی موجود تھے. مکہ والے پوچھ سکتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو مکہ میں رہتے ہیں، ہم تو مسافر نہیں ہیں، تو ہم کیوں جمع کر رہے ہیں، ہم کیوں قصر پڑھ رہے ہیں؟ وہ پوچھ سکتے تھے. کسی ایک صحابی نے نہیں پوچھا. تو ہم کون ہوتے سوال کرنے والے؟ سب صحابہ کو 1,24,000 صحابہ تھے عرفہ کے دن، ایک صحابی نے بھی سوال نہیں کیا. ہمارے دنوں میں سوالات آتے. تو لہذا یہ عمل کیجیے. اور اگر آپ کے گروپ کے اندر یہ نماز
اپنے اپنے وقت پر ہو رہی ہو، ظہر اپنے وقت پر، عصر اپنے وقت پر مکمل ہو رہی ہو، تو میں آپ کو یہ تلقین کروں گا کہ آپ اپنے خیموں کو چھوڑ دیجئے، اپنے گروپ کو چھوڑ دیجئے، عمل وہ کیجئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ظہر اور عصر ملا کر ظہر کے وقت میں قصر کر کے اور جمع کر کے ادا کرنی ہے سنت کے مطابق۔ اور یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ آپ دونوں نمازیں مسجد نمرہ میں ادا کریں۔ بعض لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ مسجد نمرہ پہنچ جائے، تو مسجد نمرہ نہ جائیں، اپنا وقت بچائیں، اپنے خیمے میں ادا کریں۔ مسجد نمرہ جانا واجب نہیں ہے، آپ کے سامنے ہے یہ رش کا عالم ہے، اس رش کے عالم میں آپ نکلیں گے، آپ کا دن بھی ضائع ہوگا، آپ کی جسمانی تھکاوٹ بھی ہوگی، اور جو عمل آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نہیں کر پائیں گے۔ اپنے خیمے میں رہیں اور اپنے خیمے میں رہ کر جو ہے وہ یہ عبادت ادا کریں۔ نمازیں ادا کرنے کے بعد دعا میں مصروف ہو جائیں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز جو ہوتی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو ہے وہ تو وقت پر فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کو اس کے وقت سے پہلے کیوں ادا کیا؟ تاکہ ظہر کے وقت سے لے کے مغرب تک کا وقت دعاؤں کے لیے مل جائے، اسی لیے ادا کیا، اور کوئی حکمت نہیں۔ لیکن ہم عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھ کے پھر آرام میں مشغول ہو جائیں، باتوں میں مشغول ہو جائیں۔ یقین مانیے یہ وہ وقت ہے ظہر سے لے کے مغرب تک کا، وقوف عرفہ، 9 ذی الحج کا، اس سے قیمتی وقت آپ کی زندگی میں کبھی نہیں ہے، اس سے قیمتی وقت۔ جو سونا ہے آپ اس سے پہلے سو لیجئے، اس کے بعد سو لیجئے، جو آرام کرنا ہے اس سے پہلے کر لیجئے، اس کے بعد کر لیجئے، جو باتیں کرنی ہے اس سے پہلے کر لیجئے، بعد میں بھی آپ کے پاس بہت وقت ہے۔ کھانا پینا ہے اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں، پہلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو وقت ہے اس وقت سے قیمتی وقت آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا۔ اس کو اپنا ہدف بنا لیجئے کہ یہ جو وقت ہے میں نے اللہ کے ساتھ گزارنا ہے، اور ترتیب بنا لیجئے کہ میں نے کیا دعائیں مانگنی ہے، کس طرح مانگنی ہے، کیسے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو یہ آپ نے اس وقت کو فوکس کر لیجئے، پورے حج میں سب سے قیمتی وقت آپ کا یہ ہے۔ اور ضروری نہیں کہ آپ دعا کھڑے ہو کر کریں، وقوف کا معنی کھڑے ہونا نہیں ہے، وقوف کا معنی ٹھہرنا، تو قیام نہیں ہے وقوف کا معنی۔ آپ ٹھہریں، آپ بیٹھ کر دعا کر لیں، آپ لیٹ کر دعا کر لیں، آپ کھڑے ہو کر دعا کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں عمل ثابت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر بیٹھ کر دعا کی، پھر اتر کر کھڑے ہو کر دعا کی، پھر خیمے میں آرام کرتے ہوئے دعا کی۔ تو آپ مختلف جو ہے وہ انداز سے دعا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ نے نماز مسجد نمرہ میں ادا کی ہے، آپ کا خیمہ مسجد نمرہ کے قریب ہے اور آپ چلے گئے مسجد نمرہ میں، تو یہ بات ذہن میں رہے کہ مسجد نمرہ مکمل جو ہے یہ عرفہ میں داخل نہیں ہے، بلکہ آدھی مسجد نمرہ عرفہ میں، آدھی عرفہ سے باہر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، خطبہ حجۃ الوداع، وہ عرفہ سے باہر کھڑے ہو کر دیا، اور خطبہ دینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے اندر آ گئے، اور وقوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے اندر کیا۔ اسی لیے آج جو ممبر ہے مسجد نمرہ کا، وہ ممبر اس جگہ پر ہے جس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا۔ اس لیے مسجد نمرہ بھی جو ہے وہ آدھی عرفہ سے باہر ہے، آدھی عرفہ کے اندر ہے، جیسے کہ یہ لال لائن آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس طرف جو ہے یہ عرفات کی حدود ہے، یا اس طرف والا عرفات کے اندر ہے، یہ والا عرفات کے باہر ہے۔ تو لہٰذا نمازیں ادا کر لیں، آپ نماز بھلے عرفہ سے باہر ادا کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نماز ادا کرنے کے بعد وقوف کرنے کے لیے آپ کو عرفہ کے اندر آنا ہے، اور آپ کو مسجد نمرہ کا وہ حصہ وہاں پر لکھا ہوتا ہے، نشان لگا ہوتا ہے کہ اس طرف عرفہ ہے، اس طرف جو ہے وہ عرفہ سے باہر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے افضل ذکر کیا عرفہ کے دن، وہ کون سا ذکر تھا؟ اور بلکہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھ سے پہلے بھی جتنے انبیاء نے جو سب سے افضل ترین ذکر کیا وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے ساری تعریفات ہیں، اور وہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ افضل ترین ذکر ہے عرفہ کے دن، افضل ترین ذکر۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ رب العالمین کو اپنی توحید کا بیان کتنا پسند ہے، اور وہ شخص جو مکمل حج کر لے اور حج کرنے کے بعد بھی توحید کا معنی نہ سمجھ سکتا ہو، اس کو یہ پتہ ہی نہیں توحید کیا ہوتی ہے، وہ پھر بھی وہی پیروں کے، مزارات کے، انہی معاملات میں، انہی چکروں میں پڑا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ اسی طرح شرک کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اس پورے حج کے اندر کسی اور شخصیت کا ذکر نہیں کیا، کسی شخصیت کا۔ نماز کے اندر درود موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، لیکن حج کے اندر اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف اپنا تذکرہ رکھا ہے۔ تلبیہ دیکھ لیجیے، آپ وہ دعا دیکھ لیجیے جو دعا آپ نے صفا پر کھڑے ہو کر پڑھنی ہے، مروہ پر کھڑے ہو کر پڑھنی ہے، آپ یہ دعا دیکھ لیجیے جو آپ نے عرفہ میں مستقل پڑھنی ہے، اور اس سے افضل ترین ذکر کوئی ہے ہی نہیں، سارا کا سارا توحید۔ اس سے ہمیں اندازہ ہونا جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں توحید کی کتنی اہمیت ہے، اور اتنی ہی اہمیت ہماری نظر میں ہونی چاہیے، اتنا ہی اہم ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو بہرحال کھڑے ہو کر دعا کرنا ضروری نہیں ہے، بیٹھ کر یا لیٹ کر بھی کی جا سکتی ہے۔
ایک اور چیز جو عرفہ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ خوراک کا اپنا خیال رکھیں. یہ خاص طور پہ خشک خوراک آپ زیادہ استعمال کریں, بسکٹ ہیں, پھل وغیرہ ہیں, تاکہ بار بار آپ کو واش روم میں جانا پڑے. اگر آپ مسجد نمرہ میں ہیں تو وہاں تو واش روم بے پناہ رش ہوتا ہے, اور اگر آپ اپنے خیمے میں ہیں تو منی میں جو خیمے ہیں وہ زیادہ ہیں, عرفہ میں خیمے کم ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ 2-3 گروپ کو ایک ہی خیمہ ملتا ہے عرفہ کے اندر, تو افراد کا رش بڑھ جاتا ہے. تو آپ اگر واش روم کے لائن میں لگ جائیں گے تو اچھا خاصا ٹائم لگ جائے گا. اس لیے کوشش کریں کہ اس دن آپ جو ہے وہ کھانا پینا کم کریں, بالکل اس حوالے سے اپنا خیال کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت آپ کا جو ہے وہ عبادت میں صرف ہو. اور خاص طور پہ اس لیے بھی کیونکہ آپ نے رات مزدلفہ میں گزارنی, اور مزدلفہ کے اندر واش روم کم ہے, رش بہت زیادہ ہوتا ہے, اور مزدلفہ میں آپ کو خیمہ نہیں ملے گا. تو لہٰذا عرفہ والے دن کوشش کریں کہ جو خشک خوراک وغیرہ ہے یہ استعمال کریں. بسا اوقات لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ پوری وہاں پہ ڈشیں آ رہی ہوتی ہیں, بڑا اہتمام کیا جاتا ہے کھانے کا, اور لوگ جو ہے وہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے ٹوٹے پڑے ہوتے ہیں کھانے کے اوپر, اور پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں. پیٹ بھر کے جب آپ کھانا کھائیں گے تو ظاہر بات ہے نیند بھی آئے گی, پھر اس میں دعا میں عبادت میں دل بھی نہیں لگے گا, کوئی اخلاص بھی نہیں آئے گا دل کے اندر. تو کوشش کریں کہ کم سے کم کھائیں تاکہ اس دن آپ کا دھیان جو ہے وہ عبادت کے اوپر لگا رہے, اور مزدلفہ میں بھی آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو. اب عرفہ میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں, جیسا کہ غلطی یہ ہے کہ مسجد نمرہ میں جانا واجب ہے, یہ سمجھتے ہیں لوگ, جبکہ مسجد نمرہ میں جانا واجب نہیں ہے. مسجد نمرہ میں نمازوں کی ادائیگی مستحب ضرور ہے, واجب نہیں. اگر آپ جو ہے آپ کو موقع نہیں ملتا آپ نہ آ جائیں, اپنے خیمے میں رہیں, اور زیادہ بہتر ہے کہ خیمے میں رہیں, کیونکہ آپ نے دوبارہ مزدلفہ اپنے گروپ کے ساتھ جانا ہے. اگر آپ مسجد نمرہ گئے اور پھر واپسی میں آپ کو خیمہ نہیں ملا, کیونکہ سارے خیمے ایک جیسے ہیں, ساری روڈیں ایک جیسی ہیں, تو ممکن ہے کہ آپ کو خیمہ نہ ملے, اور کئی لوگ گم ہو جاتے ہیں وہاں پر. پھر مزدلفہ جانا بہت مشکل ہو جائے. اور خاص طور پہ میں یہ تلقین کروں گا کہ اگر آپ کے ساتھ خواتین ہیں, آپ کے ساتھ بزرگ ہیں, آپ کے ساتھ بچے ہیں, تو بالکل بھی یہ رسک نہ لیں. ہاں اگر آپ اکیلے ہیں, تنہا ہیں, اور آپ پیدل بھی مزدلفہ جا سکتے ہیں تو آپ بھلے مسجد نمرہ چلے جائیں. لیکن اگر آپ اکیلے نہیں ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ خواتین ہیں یا بزرگ ہیں, تو پھر آپ کبھی بھی یہ رسک نہ لیں. یہ سمجھنا کہ جبل رحمت پر جانے کا بہت ثواب ہے. اول تو یہ اس کو جبل رحمت کا جو نام دیا گیا ہے یہ نام ہی ثابت نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نام ثابت نہیں ہے. اس کے بارے میں جو ہے وہ کوئی فضیلت موجود نہیں. جبل رحمت کے بارے میں ایک ہمارا تصور ہے کہ جی وہاں پر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی اور آدم اور حوا علیہ السلام کی وہاں ملاقات ہوئی تھی. ایسی کوئی چیز ثابت نہیں. تو ہمارے یہاں بہت سے لوگ, خاص طور پر بڑے صغیر پاک و ہند سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ جبل رحمت پر جانے کے لیے بھاگتے ہیں, وہاں پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی کوئی فضیلت نہیں ہے, جس کی کوئی تک نہیں. اصل فضیلت اس دن کیا ہے کہ آپ عبادت کریں, اپنے خیمے میں رہیں اور آپ عبادت کریں, اس کے علاوہ اس کی کوئی ضرورت نہیں. اسی طرح سورج غروب ہونے سے پہلے کچھ لوگ عرفہ سے نکل جاتے ہیں, عرفہ کے بورڈ لگے ہوتے ہیں, لیکن جلد بازی میں جو ہے وہ عرفہ سے پہلے نکل جاتے ہیں. تو اگر عرفہ سے پہلے نکل گئے تو دم واجب ہو جائے گا, کیونکہ وقوف عرفہ تو رکن ہے, وقوف عرفہ رکن ہے. اگر آپ نے 1 گھنٹہ بھی وقوف کر لیا تو وقوف آپ کا ہو جائے گا, لیکن مغرب تک رکنا یہ واجب ہے. رکن اور واجب میں فرق ہے. آپ نے اگر 1 گھنٹہ گزار لیا عرفہ میں تو آپ کا وقوف ہو گیا, لیکن اگر آپ جلدی نکل گئے عرفہ سے اور آپ مغرب سے پہلے نکل گئے تب بھی آپ کا وقوف عرفہ تو ہو گیا, لیکن آپ پر دم لازم آ جائے گا, کیونکہ مغرب تک رکنا جو ہے عرفہ کے اندر یہ واجب ہے. یوم عرفہ کا سارا دن بعد لوگ عرفہ سے باہر گزار دیتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ عرفہ سے باہر. بعد ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے سارا دن عرفہ سے باہر گزار دیتے, خیمہ لگا لیا وہاں پہ, بعد میں جب مغرب ہو گئی تو پتہ چلا کہ جی یہ تو عرفہ سے باہر تھا. تو لہٰذا اس چیز کو آپ خیال کریں, ایسی صورت میں حج جو ہے وہ بالکل باطل ہو جاتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے.